آسمان میں گونجتی آوازوں کے بیچ جب بھارت کے جنگی طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تو نہ صرف سرحدوں کی لکیریں پھاڑی بلکہ ایک نئی فضائی جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کی ایئر فورس نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور بھارتی طیاروں کو ایک کے بعد ایک تباہ کر ڈالا۔ آپ بھی جانیں کیسے یہ ایئر بیٹل پورے خطے کے امن کو متاثر کر گیا اور کس طرح پاکستانی پائلٹس نے دشمن کی ہوا میں چھا جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران 6 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 5 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ یہ واقعہ ایک سنگین فضائی جنگ کی صورت میں سامنے آیا جس میں پاکستانی فضائیہ نے اپنے جدید جیٹ طیاروں کے ذریعے بھارت کے جنگی طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت نے اپنے 5 جنگی طیاروں کو پاکستانی سرحد کے قریب پرواز کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے میں داخل کیا۔ بھارتی طیارے انتہائی تیز رفتاری سے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے جس سے پاکستان کے دفاعی سسٹم کو فوری رد عمل دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے جیٹ طیاروں نے فوراً ان بھارتی جنگی طیاروں کا پیچھا کیا اور انہیں پاکستانی سرحد کے قریب ایک علاقے میں گھیر لیا۔ پاکستانی پائلٹس نے انتہائی مہارت کے ساتھ اپنے طیاروں کو بھارت کے طیاروں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کیا۔ ان طیاروں میں سے ایک پاکستانی F-16 جنگی طیارہ جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر رحمان کر رہے تھے، انہوں نے بھارتی معراج 2000 کو انتہائی قریب سے نشانہ بنایا۔ پاکستانی F-16 نے بھارتی معراج 2000 کو انتہائی کم وقت میں اپنی رینج میں لے لیا اور میزائل داغ دیا۔ معراج 2000 کا طیارہ دھماکے سے تباہ ہو گیا اور بھارتی طیارے کا ملبہ پاکستانی سرزمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے بعد بھارتی فضائیہ میں ہلچل مچ گئی اور بھارتی پائلٹس نے اپنی لڑائی میں تیزی لانے کی کوشش کی۔ پاکستانی ایئر فورس کے جیٹ طیاروں نے بھارتی سپر سوینج کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ طیارہ پاکستان کے سرحد کے قریب آتے ہی پاکستانی پائلٹس کی آنکھوں میں آ گیا۔ پاکستانی پائلٹس نے اس طیارے کا پیچھا کیا اور بالآخر اس پر میزائل داغ کر اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں پاکستانی پائلٹس کی بے مثال مہارت اور تیز رد عمل نے بھارتی فوجی حکام کو حیران کن طور پر چکرا دیا۔ پاکستانی فضائیہ کے JF-17 طیاروں نے بھارتی JF-17 کو نشانہ بنا دیا جس کی پرواز پاکستانی حدود میں جہریت کی علامت بن چکی تھی۔ پاکستانی پائلٹس نے اس طیارے کو ایک شاندار جوابی کارروائی کے تحت گرا دیا اور بھارتی JF-17 کا ملبہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کے جوابی حملے کے بعد بھارت کے دیگر طیارے سرحد سے واپس ہو گئے، لیکن پاکستانی ایئر فورس نے مسلسل اپنی فضائی پوزیشن مضبوط رکھی۔ پاکستان نے واضح طور پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سبق سکھایا اور بھارت کو پیغام دیا کہ پاکستان کی ایئر فورس کسی بھی قسم کی جہریت کو برداشت نہیں کرے گی۔ پاکستانی فضائیہ نے ان فضائی جنگی کارروائیوں کے دوران نہ صرف بھارتی طیاروں کو مار گرایا بلکہ اپنی دفاعی حکمت عملی اور فوجی مہارت کا بھی شاندار مظاہرہ کیا۔ اس جوابی کارروائی میں پاکستان کی ایئر فورس کے شجاع پائلٹس نے ایک نئے عزم کے ساتھ بھارتی طیاروں کو گرانے میں کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں بھارت کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستانی ایئر فورس کا یہ کامیاب آپریشن نہ صرف پاکستان کی فضائیہ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی اہمیت کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ پاکستان کا اس فضائی جنگ میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ پاکستانی فضائیہ نے بھارتی جنگی طیاروں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ان طیاروں میں بھارت کے جدید جنگی طیارے شامل تھے جن میں معراج 2000، سپر سوینج اور JF-17 شامل تھے۔ پاکستانی ایئر فورس کی طرف سے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا اور پاکستان کی فضائی حدود میں نہ صرف اپنے دفاع کو کامیابی سے یقینی بنایا بلکہ دشمن کے طیاروں کو بھی تباہ کر دیا۔ پاکستانی فضائیہ نے اس کارروائی کے دوران نہ صرف اپنی فضائی طاقت کو ثابت کیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس جنگ کے دوران پاکستان کی ایئر فورس کی مضبوط حکمت عملی اور جدید جنگی طیاروں کی مہارت نے اسے بھارتی طیاروں کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے شہروں بہاولپور اور مظفر آباد پر 6 مئی 2025 کو میزائل حملے کیے گئے۔ یہ حملے بھارت کی حکومت نے پاکستان میں دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے طور پر کیے ہیں، تاہم پاکستان نے اس پر شدید رد عمل دیا ہے۔ اس واقعے کا اثر نہ صرف دونوں ممالک پر بلکہ عالمی سطح پر بھی پڑا ہے۔ بھارت کے وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ان حملوں کا مقصد پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے چھپنے کے مقامات کو نشانہ بنانا تھا۔ بھارت نے اس کارروائی کو آپریشن سندور کا حصہ قرار دیا۔
भारत के मुताबिक ये मिसाइल हमले बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में दहशत गर्दों की मौजूदगी की मालूमात पर मबनी थे, जहां वो अपनी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हमलों का हदफ पाकिस्तान के शहर बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के मखसूस इलाके थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस हमले की मजम्मत की और कहा कि भारत ने जहरियत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि भारत का यह इकदाम बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए हैं जो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इन तैयारों को जवाबी कार्रवाई में हटाया। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस हमले के बाद अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपनी फिजाई दिफाई लाइन्स को मजबूत कर लिया और फौज को हाई अलर्ट कर दिया। आलमी सतह पर इस वाक़े को एक इंतहाई संगीन वाक़या करार दिया गया, जिससे खिते में जंग के खतरात बढ़ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कशीदगी के बढ़ने से न सिर्फ पाकिस्तान, भारत बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा लाहक हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर तबसरा किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात में तनाव को कम करने के लिए आलमी बरादरी की कोशिशों को तस्लीम करना चाहिए। रूस और चीन ने भी इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया और दोनों ममालिक से मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान की फौज ने फौरी तौर पर भारतीय हमले का जवाब दिया और मुतअद्दिद सरहदी इलाकों में भारतीय अफवाज की पोजीशनों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के इलाके में भी जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी और कहा कि अगर भारत की तरफ से मजीद हमले हुए तो पाकिस्तान अपनी दफाई पोजीशन मजबूत करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने शहरियों से कहा कि वो तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और इन इलाकों से दूर रहें जो भारतीय हमलों का शिकार हो सकते हैं। दोनों ममालिक की फौजें हाई अलर्ट पर हैं और सरहदी इलाकों में कशीदगी बरकरार है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त बातचीत का कोई वाज़ेह रास्ता नहीं दिखाई देता और दोनों ममालिक की जानिब से हर किस्म की बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आलमी बरादरी इस बात पर जोर दे रही है कि दोनों ममालिक इस कशीदगी को मुज़ाकरात के जरिए हल करें ताकि मजीद खून रेजी से बचा जा सके। इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक में जंग के इम्कानात में मजीद इजाफा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि इस बहरान को सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये कशीदगी मजीद बढ़ती है तो इसके आलमी असरात भी मुरतब हो सकते हैं, जिनमें तिजारती पाबंदियाँ, फ़िज़ाई ऑपरेशंस पर असरात और दुनिया भर के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कशीदगी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान यह हालिया मिसाइल हमले दोनों ममालिक के लिए एक संगीन संग-मील है जो न सिर्फ जनूबी एशिया की बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल सकते हैं। आलमी बरादरी का यह मौक़िफ़ रहा है कि दोनों ममालिक को अपने तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस खित्ते में मजीद तबाही और खून रेजी ना हो। इस बहरान के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद पेचीदगियाँ आ सकती हैं और आलमी बरादरी को इस मामले में संजीदा और फाल किरदार अदा करना होगा।